الذین آمنوا، وہ ذات واجب نے وعدہ کیا ہے کہ لا یستخلفنہم فی الارض. یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ مومنین سے ہے، صالحین سے ہے، نہ منافقین سے ہے نہ مشرکین سے ہے. اللہ کا وعدہ مومنین سے ہے. اور وعدہ کیا ہے کہ ہم زمین کی خلافت دیں گے، اور ایسی خلافت جیسے ہم نے پہلے والوں کو دی ہے. قبلہ دیکھیں کتنا واضح پیغام ہے، اس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے کہ جناب آپ سوچتے رہیں اور ہمیں اتنی بڑی تقریریں کرنی پڑیں کہ جناب خلیفۃ اللہ کون ہے اور خلیفۃ المسلمین کون ہے. دیکھیں نا، خلیفۃ اللہ میں بھی فرق ہے، خلیفۃ الرسول میں بھی فرق ہے، اور خلیفۃ المسلمین میں بھی فرق ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات اللہ نے فرمائی ہے، کما استخلف الذین من قبلہم، میں ایسے ہی خلافت دوں گا جیسے میں نے پہلے والوں کو خلافت دی. تو آپ پہلے والے دیکھ لیں، اگر وہ معصوم ہے تو یہ خلافت بھی معصوم کو ملے گی، اگر وہ غیر معصوم ہے تو یہ بھی امیدوار بن جائے غیر معصوم. ٹھیک ہے. اور دوسری اہم بات ہے قبلہ، میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، یہ آیت سورہ نور کی آیت ہے، اور اس آیت، یہ جو آیت استخلاف اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہمارے اہل سنت بھائی کبھی بھی اس کو دلیل نہیں بنائیں گے. اسی لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ ان کے ہاں یہ نظریہ ہے ہی نہیں ہے کہ امامت یا خلافت منصوص من اللہ ہوتی ہے. میری بات سمجھ گئے؟ بھی اللہ کہہ رہا نا میں دوں گا، بھی ان کے ہاں تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ اللہ کا کام ہی نہیں ہے دینا. اب ذرا سمجھے اس بات کو. لہذا اس آیت کو وہ دلیل نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی سقیفے میں بنائی گئی ہے. اب مطالعہ کر رہے آپ، بے شک کسی بھی ہمارے بھائی سے پوچھ لیں کہ کیا جو دلائل دیے گئے وہاں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، یا ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، قریش کی بھی دلیل دی گئی، مہاجرین کی بھی دی گئی، مسلمین اولین کی بھی دی گئی، جو بھی دلیل آپ بنا لیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن میں آیت استخلاف آئی ہے وہ ہمارے حق میں آئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا، اس خلافت سے مراد قبلہ کوئی خلافت کرسی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. یہ جو خلافت ہے باقاعدہ کوئی کرسی نہیں ہے، یہ خلافت اصل میں ولایت تکوینی ہے، جس کا بار بار اللہ فرماتا ہے کہ میں دے کے رہوں گا، ہر صورت دے کے رہوں گا، اور یہ چھن جانے والی چیز بھی نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ اتنی آسان سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں. یہ ولایت تکوینی وہ چیز ہوتی ہے، وہ طاقت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے سوا، اللہ کی کوئی مخلوق اس کو عاجز نہیں کر سکتی جس کے پاس ولایت تکوینی ہو. کیونکہ عطا بھی وہ کرتا ہے، وہ تو مالک ہے نا ان کا. ولایت تکوینی. اور مولا فرماتے ہیں، یہ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے ارشاد شیخ مفید علیہ رحمہ کی، اور منہاج الصادقین میں بھی یہ روایت ہے. قبلہ روایت کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی لم اکن عندہ منسیا، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے جب سے خلق کیا ہے کبھی فراموش نہیں کیا. دیکھ رہے ہیں میرے مولا کا، شیخ مفید کی کتاب ارشاد میں یہ قبلہ روایت ملتی ہے. پھر اگلی بات سنیں، الحمدللہ الذی ذکرنی فی الکتب. مولا فرماتے ہیں آسمان سے اللہ کی مخلوق کے پاس کوئی ایسی کتاب آئی ہی نہیں ہے جس میں میں علی کا ذکر نہ ہو. کیا کہنا جی اس علی کا، ہم کیا فضائل بیان کریں جس کا ذکر ہی عبادت ہے. ذکر عبادت. ہم اگر
بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی علی کو خدا کرے. ایک شعر کا مجھے جملہ قبلہ یاد آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ قالوا علی اعلی، قالوا علی اعلی، لوگ کہتے ہیں کہ علی کا معنی اعلی ہے. قلت لا، میں کہتا ہوں نہیں، علی کا معنی اعلی نہیں ہے. قالوا علی اعلی، علی کا معنی اعلی ہے. قلت لا، میں کہتا ہوں نہیں، بلکہ ان الاعلی بعلی اعلی، میں کہتا ہوں یہ جو بلندی ہے یہ بھی علی کے صدقے میں بلند ہے. میں تو اس تعجب میں ہوں کہ یہ بلندی کیسے علی تک پہنچ گئی. علی کا ذکر قبلہ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہم یہ پتہ کیوں، کسی بھائی نے مجھ سے کہا کہ جناب غدیر میری بات یاد رکھیں، یہ جو خلافت کا تعلق ہے نا یہ غدیر سے بہت زیادہ ہے، بلکہ بنیاد ہے. بہار الانوار کی روایت ہے کہ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو خلافت کا ذکر آ رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں کیا غدیر کا میدان بھول گیا ہے تو؟ کیا غدیر کا میدان بھول گیا ہے تو غدیر کیا ہے؟ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ ایک مجلس ہونا، کوئی بھی مجلس ہو آپ لے لیں، اس کا ایک بانی ہوتا ہے قبلہ، ٹھیک ہے، ایک مقرر ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے، ایک میدان ہوتا ہے، ایک اعلان ہوتا ہے، اور پھر نیاز ہوتی ہے. ایسے نا جی. قبلہ غدیر کی جو مجلس ہے اس کا بانی رب العالمین ہے، مقرر رحمت للعالمین ہے، عنوان مولا ہے، مقرر رسول خدا، اور جس نے اعلان کیا وہ بلال ہے، اور میدان غدیر ہے. اور نیاز کیا ہے قبلہ؟ نیاز جب ہو گیا من کنت مولا فہذا علی مولا، نیاز کیا ملی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. کتنے دفعہ؟ 365 دفعہ. اور یہ قرآن کوئی حادثاتی کتاب نہیں ہے کہ اچانک ایسے آ گیا 365. اس میں کوئی راز ہوگا. بھئی غدیر میں بھی الیوم اور قرآن میں بھی 365 دفعہ الیوم. اس کا مطلب ہے آپ روزانہ علی علی ہونی چاہیے. 365 الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. تمہارا دین اتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت تمام ہو گئی ہے. میرا حبیب دین تیرا ہے، نعمت میری ہے. ولایت علی سے دین تیرا مکمل ہوا ہے اور نعمت میری بھی تمام ہوئی ہے. یعنی اللہ کی نعمت کا نام ہے علی. خدا کی قسم اللہ کی نعمت. اور آج میں راضی ہوا ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہو. میں کہتا ہوں پہلے لا الہ الا اللہ تھا، دین مکمل نہ تھا. محمد رسول اللہ تھا، دین مکمل نہ تھا. لا الہ الا اللہ تھا، نعمتیں مکمل نہ تھی. محمد رسول اللہ تھا، نعمتیں مکمل نہ تھی. لا الہ الا اللہ تھا، اللہ راضی نہیں تھا کہ دین اسلام ہو. محمد رسول اللہ تھا، اللہ راضی نہ تھا کہ دین اسلام ہو. ادھر علی ولی اللہ آیا، اللہ راضی ہو گیا. کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری حیدری حیدری. کیا بات. اور اس میں اور چیز آپ غور فرمائیں کہ دین پہلے مکمل نہیں تھا. غدیر کے اعلان سے پہلے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ایک نیا ادارہ، اللہ نے اس کی اپوائنٹمنٹ تو کر دی تھی. اس علی کی ایز اے ولی اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی،
کب سے؟ جب سے اس کا وجود تھا، جب سے اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، خلق ہی ولی بنا کے کیا ہے۔ انا خلقنا کل شیء بقدر، اللہ فرماتا ہے جس چیز کو بھی میں خلق کرتا ہوں بغیر مقصد کے نہیں۔ اگر علی کو خلق کیا ہے تو ولی بنا کے خلق کیا ہے۔ ہر شے کو ہم نے خلق کیا اس کی قدر کے مطابق۔ کہ عباس نے کیا کرنا ہے، اکبر نے کیا کرنا ہے، علی نے کیا کرنا ہے، مصطفیٰ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ حکیم ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ سے بڑا حکیم کون ہے قبلہ؟ تو اعلان غدیر سے پہلے دین مکمل نہیں تھا۔ دین کا وارث کون ہے؟ دین کا وارث ہے محمد مصطفیٰ۔ مل کر درود پڑھیں بلند آواز سے۔ دین کا وارث کون ہے؟ جیسے اسی آیت میں اگر آپ غور کریں، الیوم اکملت لکم دینکم، لکم تمہارا دین،